मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल खरोंदा की 4th एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमेर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। मुनीर वसीम ने कैंटीन में दाखिल होते ही याया को कड़ी नजरों से देखा, जो कि रोहा और कमल के मेज की जानब से वापस पलटा। यार याया, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, बस तुमसे गुजारिश है कि जरा गौर से सुनना। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यह इनके लिए पाकीज़ा तरीन तरीका है। सूरत अल नूर आयत नंबर 30। और मेरे मौलवी दोस्त बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हो, मैं तो सिर्फ अपने ताल्लुक को हलाल करने के तरीके ढूंढने गया था। तू बेफिक्र रह, तेरा ये दोस्त तुझे कभी रुसवा नहीं होने देगा। वसीम ने कुर्सी पर बैठते हुए मुसलसल गर्दन को नफी में हिलाया। सफीर पहले से बैठा ठंडे जूस के सिप ले रहा था और मुसलसल मुस्कुरा रहा था कि अब शाया की नई क्लास लगनी है। यार वसीम, तू बता क्या पिएगा? मेरे इस फराग दिल दोस्त ने आज हम पर इनामों की बारिश कर दी है। जो इतनी गर्मी में अपने दिमाग पे जोर देता है, ठंडा पानी पी और फिर ठंडी ठंडी छोड़। सफीर ने कशीदगी को कम करने की भरपूर कोशिश जारी रखी। पसीने से शराबोर नूर का एक हाथ मशीन में और दूसरा पानी के टब में तेज तेज हाथ चलाते हुए दोपहर के खाने की फिक्र सताई जा रही थी। जल्दी जल्दी कपड़े खंगाल कर तार पर फैलाए, दरवाजा बजने की आवाज आने लगी। मलमल के नारंगी दुपट्टे को फैलाकर और अपना चेहरा ढककर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। कौन है? मैं अमजद हूँ। नूर बानो का जी चाहा कि इधर से लौट जाए और इस आवारा मिजाज की शक्ल भी ना देखे, लेकिन मजबूरन दरवाजा खोला और अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। मामू अमजद ने फौरन भागकर नूर बानो का हाथ पकड़ लिया। किधर जा रही है मेरी लाडो? मामू छोड़े मेरा हाथ। नूर बानो तड़क कर रह गई। अब तो ये हाथ पूरी उम्र मेरी दस्तरस में रहेगा। मेरी लाडो, पापा तेरा मेरा निकाह करने में थोड़ी बहुत राजी हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरे दिल की रानी बनकर रहेगी मेरी लाडो। तुझे देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है ईमान से। मामू अमजद इंतहाई कमीनगी दिखाते हुए नूर को परेशान कर रहा था। मैं कह रही हूँ छोड़े मेरा हाथ, वरना वरना क्या बिगाड़ लोगी मेरा? ये ले, छोड़ रहा हूँ तेरा हाथ। अगली बार आऊंगा तो सेहरा से जाकर ही आऊंगा और तुझे डोली में बिठाकर ले जाऊंगा। या बच्चे, तुम्हारे इम्तिहानात तो हो गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं और बीजी ड्राइवर के साथ जेलब से हो आए। क्यों अम्मी, ये अचानक जेहलम किधर से आ गया? बस बेटा, कुछ पुराने वादे और कुछ अमानतें हैं जिनकी अदायगी का वक्त आन पहुंचा है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेजी, आप ही अपने पोते को सादा लफ्जों में समझाएं। या पुत्र, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है और तेरी माँ को तुझ पर बहुत मान है। इसका ये मान कभी नहीं टूटने पाए। बीजी, मुझे कुछ बताए तो पता चलेगा, आखिर बात क्या है? पुत्र, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, तो जाकर हालात का जायजा लेकर ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हाँ, अगर तुझे आना पड़े तो तुमने फौरन आना है, बगैर किसी उज़र के। मेरी बातें पल्ले बांध ले। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आप लोग मुझे क्यों पहेलियां बुझवा रहे हैं? बता दें, बस कल तक सब्र कर ले। कल हमें फजर के बाद निकलना है ताकि वक्त पर पहुंच सके। ताई जी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी प्लेट, वो तो गलती से मेरे हाथ से छूट गई है। अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दें। छोड़ कैसे दूं? तेरे बाप की कमाई से तो नहीं आती चीजें। मनूस, मेरा चाइना का सेट खराब कर दिया है। तुझे तो आज ठिकाने लगाकर छोड़ना है। सिर्फ एक प्लेट के बदले ताई नूर की हड्डियां तोड़ने का ठान चुकी थी। पर मार मार कर चेहरा लाल कर दिया, फिर सुतून के साथ बांध कर डंडा उठा लिया। ताई जी छोड़ दे, अल्लाह का वास्ता, आइंदा नहीं तोड़ूंगी। नूर बानो की कमर मुसलसल मार से शल हो चुकी थी और शदीद मार से बेहोश हो गई। होश उस वक्त आया जब किरण बर्फ की टकोर कर रही थी। सारा मंजर धुंधला और मुसलसल चक्कर आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से जुबान हिला पाई और पापा पानी बोल पाई। नूर नूर, मेरी बानो, मेरी बहन, ये पियो। बड़ी मुश्किल से सहारा देकर किरण ने इसको चारपाई के ऊपर बैठने के काबिल बनाया। मुसलसल माँ ने गहरे निशान छोड़ दिए, जिनकी जलन इसको मजीद तकलीफ में मुब्तला कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे गहरे खाओ अब मंदबल नहीं होंगे। मुश्किल से 2 घूंट पिए और उसके बाद ठहर सी गई। दूधवानो, मेरी जान, मेरी बहन, अम्मा की जगह मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आज तो अम्मा ने हद ही कर दी। क्यों? पता है अब्बा जी इधर जो नहीं, वरना कुछ लिहाज कर लेती। इनको पता है अब्बा की वापसी तक तुम चलने फिरने के काबिल हो जाओगी। नूर बानो फूट फूट कर रो दी। ना रो मेरी बहन, मैं इधर ही हूं ना। वो तो शुक्र करो मैं कॉलेज से जल्दी आ गई, वरना अम्मा ने तो तेरी जान निकाल लेनी थी। तो मुसलसल रोई जा रही थी। तुम जाओ इधर से, किरण ताई जी ने देखा तो फिर हम दोनों को मारेंगी। वो कहलूला ले रही हैं, इसलिए मैं इधर आई हूँ। किरण मार तो खैर रोज का मामूल है, लेकिन अब तो मामू अमजद ने भी मुझे तंग करना शुरू कर दिया है। 2 दफा तो मेरा हाथ पकड़ चुके हैं। किरण, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी इज्जत पर कोई हाथ डाले, और मुझे अभी इनके साथ निकाह भी नहीं करना, और वो मुझे निकाह की धमकियां दे रहे हैं। नूर के आंसू मुसलसल बह रहे थे और टूटा कमजोर लेजा किरण को भी छलने किए जा रहा था। नूर, वो मेरे मामू हैं और मैं इनको अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जरा भी तेरे काबिल नहीं है।
نور وہ ایک نمبر کے نشئی اور شرابی ہیں. اماں نے اگر اس معاملے میں زیادتی کی تو اب کی بار ابا کو بولنا پڑے گا. میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی. نور وہ تیرے قابل نہیں ہے تو ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں چلی جائے. میں کیا کر سکتی ہوں کرن؟ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے. میرا رب مجھے ظاہر نہیں کرے گا. آنکھیں مسلسل رونے سے سوکھ چکی تھی لیکن آنسو پھر بھی پلکوں کی بار توڑے جا رہے تھے. نور میں اب خود ابا کو فون کر کے ساری تفصیلات دوں گی انشاءاللہ. اگر اب یہ سب کچھ ہوا تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی. نور اندھے منہ لیٹی کمر کو ہلا بھی نہیں سکتی تھی جبکہ تائی کے کیلولے کے بعد شہر کی چائے بھی اسی نے بنائی تھی. نور تم نے ادھر سے بالکل بھی نہیں ہلنا سمجھی تم. میں خود سارا کام کر لوں گی انشاءاللہ. نہیں کرن ایسا مت کرنا ورنہ تائی جی نے تو مجھے اور مارنا ہے. اسے بہتر ہے میں بھی تکلیف برداشت کر لوں بجائے اس کے مزید مار پڑے. 2 دن بعد تایا کی واپسی ہوئی اور نور بانو کو تایا کے کمرے میں بلایا گیا. السلام علیکم تایا جی. آپ نے بلایا تھا مجھے؟ کچھ چاہیے تھا؟ میں بھی لے آتی ہوں. نہیں نہیں کچھ نہیں چاہیے. وہ بس بتانا تھا کہ تیری پھپھو کا فون آیا تھا اور وہ تایا جی آپ نے بلایا تھا مجھے کچھ چاہیے تھا. میں بھی لا دیتی ہوں. ارے نہیں کہا نا کچھ نہیں چاہیے. وہ تیری پھپھو کا فون آیا ہے. وہ آنا چاہ رہی ہیں اور تجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں. نور گردن چکائے خوف کے مارے صرف سر کو ہلا پائی. ابھی زبان کھولنے کا سوچا ہی تھا کہ تائی نے آگ برسانا شروع کر دی. یہ کہیں نہیں جائے گی. 18 سال سے ہم نے پالا پوسا اور اب پھوپھی صاحبہ ملکیت جگا رہی ہیں. ویسے بھی میں نے اس کا نکاح امجد کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. نور کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا. ایسے لگ رہا تھا کہ کمرے کی چھت اس پر آن گرے گی. شدت غم سے کان سائیں سائیں کرنے لگے. دیکھو بیگم پوری زندگی تم نے اپنی چلائی ہے لیکن اب جب تک میری زندگی ہے میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. امجد ابھی دبئی سے جیل کاٹ کر آیا ہے اور میں سے مجرم کو اپنی پھول سی بھتیجی سونپ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تم نہیں چاہتی اس کے کرتوت؟ کیا کیا گل کھلائے ہیں تمہارے چہیتے بھائی نے دبئی میں. تائی کی شعلہ برساتی آنکھیں نور کو جھلسانے کے لیے کافی تھی. تھر تھر کانپتی نور کبھی تایا کو تو کبھی تائی کو دیکھتی. آئے ہائے آج یہ بھی دن دیکھ. اس 2 ٹکی کی لڑکی کی خاطر آج اپنی بیوی کی کوئی وقت ہی نہیں رہی. بیوی تو صرف سر درد لینے کے لیے ہے. سارا دن ہر ایک کی خدمت گزاریوں میں لگی رہے. ہائے سر چٹکار کر رہ لیا اس گھر ہستی کی وجہ سے. اور آج یہ دن بھی آنا تھا میرے مولا. سکندر آپ نے تو مجھے بہت ہولا کر دیا ہے. تائی کی ڈرامے بازی عروج پر تھیں. اب تو ہلچی ہلکی سینہ کوبی اور مگرمچھ کے آنسو بھی گرنا شروع ہو چکے تھے. نور نے آخر اسی میں جانی کہ تائی کی نظروں سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی بہتر ہے ورنہ مزید کچھ کچکوریوں کا ملنا ضروری تھا. تایا بھی اپنی بات پوری کر کے باہر نکل چکے تھے. نور نے گوری کو چارے سے پہلے نلانے کا سوچ کر باڑے کا رخ کیا. موٹر کے ساتھ لگے پائے کو کھینچ کر پہلے سیدھا کیا اور پھر پانی کا پریشر دے کر اپنی پسندیدہ بھینس گوری کو ہوس کی طرف لے جا کر نہلنے لایا. پھر اس کو دوبارہ اس کی مخصوص جگہ پر باندھا اور کھرلی میں چارے کو دیکھا. آدھے سے زیادہ تو گوری کھا چکی تھی. سوچا مشین پر برسن کی کترائی کر لی جائے اور گوری کو ایش کروائی جائے. رات کو دودھ بھی تو دھونا تھا. اچھا ہے پیٹ بھر کر کھا لے. اے امجد فوتوں اٹھا لیا کر جلدی. ادھر میری جان پر بنی ہے اور تو ادھر نیند کے مزے لے رہا ہے. ایک سانس میں تائی امجد کے لیے بولے جا رہی تھی اور اس کی لتیں لے رہی تھی. آپا تھوڑا سانس لیں ہاتھ ہولا رکھیں. کیا ہو گیا ہے؟ کل تو ماں مولوی صبح 10 بجے میرے دروازے پر ہو ورنہ پوری عمر اپنی اس کوٹری میں سٹے رہنا. پھوپھی صاحبہ اپنی بھتیجی کو لے اڑنے کا ارادہ باندھ کر آ رہی ہیں. لڑکی بھی آج چلی جائے گی اور جائیداد بھی. اور تم ادھر بیٹھ کر سوتے رہنا. امجد ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا. آپا جب تک میں زندہ ہوں نور بانو کہیں نہیں جا سکتی. آپا کہتی تو میں بھی آ جاتا ہوں. نانا اب زیادہ ہیرو نہ بن. رات کو سکندر کے دماغ کو ٹھنڈا کرنا ہے. مجھے سوچنے دے کچھ. صبح 10 بجے تک تیری اور مولوی کی آمد تک خلاص ساز کاز کر لوں گی. اور ہاں اپنا دھلیا درست کر کے آنا. آپا تو فکر ہی نہ کرو. تیرا بھائی تجھ جیسے زیادہ سمارٹ اور زیادہ ایکٹیو ہے. ہاں ہاں جیسے پہلے بڑے تیر مار کر آیا ہے تو ہڈرام نہ ہو تو. ہڈرام میں ہی ہوں جو تیرے ایبو کو چھپاتی پھرتی ہوں. ورنہ تجھے تو کوئی منہ بھی نہ لگائے. کیوں ہلکان ہوتی ہو آپا؟ میں ہوں نا تیرا بھائی. تیرا مان ادھر رکھنے کے لیے. بس کہنا لگا میں ادھر اتنی گرمی میں باہر کھڑی تجھے فون کرنے آئی ہوں. جا رہی ہوں اندر. مجھے تو مچھر نے کاٹ کھایا. آپ جیسے بتایا ویسے ہی کرنا سمجھے تم. چھن سے نور بانو کے اندر کچھ ٹوٹ جانے کی آواز آئی. تائی جی کی ساری گفتگو نیند نور بانو واضح طور پر سن چکی تھی. ایسے لگ رہا تھا اوپر کا ساز اوپر نیچے کا نیچے ہی رہ جائے گا. گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے. تائی جی رات کے اندھیرے اور اپنی بے دھیانی میں شاید بھول گئی تھی کہ یہ کھڑکی نور بانو کے کمرے کی ہے جس نے ایک بھائی کی چرپائی اور کھسا پٹا بان اور اس کے چند جوڑوں کی گٹھڑی جائے نماز کی تعبیر قرآن جو کہ وہ تائی کے کیلولے کے وقت اور رات کے سکوت میں اپنے سینے میں اتارتی تھی. نور کے لمبے سجدے اور لمبی دعائیں زور پکڑ چکی تھی. میرے مالک تو جانتا ہے وہ شخص میرے قابل نہیں ہے. میرے مالک مجھے اپنی رحمت سے نواز. میری اس آزمائش کو آسان کر. بے شک تو ہی مصوب الاسباب ہے. رو رو کر نور کا برا حال ہو چکا تھا. میرے مالک مجھے حوصلہ اور ہمت عطا کر اور آنے والی آزمائشوں کو آسان
میرے رب تجھے تیرے ناموں کا واسطہ میری دعاؤں کو قبول فرما، کوئی نیکی جو میں نے خالص تیرے لیے کی ہو اسی کے بدلے میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ باقی گھر کے مکین اے سی کی ٹھنڈک میں سوتے جبکہ نور بانو رسوئی کے ساتھ بنے سٹور میں اپنے نصیب کے لکھے کو کبھی آنسو میں بہاتی تو کبھی لمبی دعاؤں میں گڑ گڑا کے گزارتی۔ 10 سال پرانا پنکھا جس کی رفتار اگر بڑھا چی جائے تو 2 منٹ نہ لگے نیچے گرنے میں، وہ سست رفتار پنکھا دستی پنکھے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ نور بانو کی یتیمی کا منہ بولتا ثبوت، لیکن اللہ نے نور بانو کے سینے کو ایمان کے نور سے منور کیا ہوا تھا جو کبھی بھی اس کو ڈگمگانے نہ دیتا۔ اس کی ہچکولے کھاتی زندگی کبھی کسی بھور میں جا پھنستی تو کبھی کسی چٹان سے جا ٹکراتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کامل ایمان کی چھاؤں اسے چلچلاتی دھوپ میں بھی سایہ دار درخت کی طرح اپنے سائے میں لے لیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان ہم گھر سے نکل چکے ہیں، میں اور بیجی آ رہے ہیں ڈرائیور کے ساتھ، 3 ساڑھے 3 گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی جان آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ خیریت ہے بہو؟ نزا بیگم نے لمبا سانس کھینچا پھر بولی، بیجی مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ ارے کیا پہلیاں بھجوا رہی ہو، صاف صاف بولو۔ بیجی آپ نے یا سے بات کرنی ہے اور اسے سمجھا بجھا کر ابھی بلانا ہے، اسے بولنا ہے کہ ابھی گھر سے نکلے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ میں جس ارادے سے گھر سے نکلی تھی وہ ارادہ بدلنا پڑ رہا ہے۔ بھائی جان باہر فجر پڑھنے کے لیے نکلے تھے اور مجھے کال کر کے سارے حالات سے آگاہ کیا ہے کہ گھر میں میری آمد پر بھابھی صاحبہ نے کیا کیا گلفشانیاں کی ہیں۔ سکندر بھائی نے مجھے بھابھی کے نئے منصوبے کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ میری اس بھتیجی کو اس نشئی کے ساتھ باندھ رہی ہے۔ بیجی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہر وعدے کا پاس رکھا ہے، پوری عمر آپ کے بیٹے کی فرمانبرداری میں گزاری ہے، لیکن اب میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ میری یتیم بھتیجی اس طرح میری آنکھوں کے سامنے کسی ذلیل شخص کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ بیجی آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ تو بولے، اللہ کا واسطہ میرا کلیجہ مکو آ رہا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ مجھے اجازت دیں میں اسے اپنے شاہجہ کے لیے لے آؤں اور اسی دن ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ بیجی مجھے پوری امید ہے کہ آپ میرا بھرپور ساتھ دیں گی۔ بیجی خاموشی کو توڑا اور بولی، بہو بیگم تم تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے چل پڑی۔ بیجی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مجبور ہوں۔ چلو ٹھیک ہے ملاؤ فون، میں بات کرتی ہوں یایا سے۔ السلام علیکم یایا میرا پتر دوبارہ بستر میں چلا گیا ہے؟ جی بیجی ابھی اتنی جلدی اٹھ کر کیا کرنا ہے، 2 گھنٹے کے بعد ورزش کے لیے نکلوں گا۔ آپ نے فون کیوں کیا؟ ابھی تو گھر سے نکلے ہیں آپ سب پتر، جیسے تیری ماں بولے تم نے اس کا کہنا ماننا ہے۔ سب خیریت ہے بیجی؟ سب خیریت ہے پتر، بس اپنی ماں کی فرما برداری کر، وہ ابھی ایک بہت مشکل میں مبتلا ہے۔ ڈرائیور ابھی تمہارا سارا اتا پتہ بھیج دے گا، تم نے فوراً گھر سے نکلنا ہے، تمہیں ہم سب اسی جگہ پر ملیں گے، تمہاری ماں کچھ تفصیل سے بتا دے گی۔ بیجی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یا زج ہو گیا، امی نے پہلے بھی میرے پوچھنے پر ٹال مٹول کر دیا تھا۔ وقت بہت کم ہے پتر، بس گھر سے تیار ہو کر فوراً نکلو، گاڑی احتیاط سے چلانا پتر، شازمین رامین کے پاس چوکیدار کی بیوی آ جائے گی اور ہم نے کون سا ادھر رات گزارنی ہے، بس نکاح اور رخصتی بھی ساتھ انشاءاللہ۔ بیجی کس کا نکاح؟ تمہارا نکاح تمہاری ماموزاد نور بانو سے پتر۔ باقی اب کیا ہوگا یہ کل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔